بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ ناظرین، بات کریں گے آج کہ آزاد کشمیر کو ترقی یافتہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور آزاد کشمیر میں بے روزگاری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور کون سا ایسا ترقی کا ماڈل آزاد کشمیر میں اپنایا جائے کہ آزاد کشمیر ترقی یافتہ ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے سابق صدر آزاد کشمیر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اور کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر میں جس طریقے سے بڑھتی بے روزگاری ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی منصوبہ رکھتی ہے اور پھر جس طریقے سے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سے لوگوں کو روزگار دیا ہے، کیا ایسا منصوبہ آپ اپنانا چاہتے ہیں یا کیا منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بڑھتی بے روزگاری ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ بے روزگاری کا ایک عالم ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور نیچرلی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا کی بھی بنتی ہے، سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو بھی احترام، اخلاق اور احساس ذمہ دار ہیں یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو اگر سننے اور سمجھنے والوں کے لیے جو میں گزارش کرنے چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا واحد خطہ ہے جو لا اینڈ آرڈرز میں 100% ہے، اور دنیا میں کام، کاروبار، بزنس وہیں ہو سکتا ہے جہاں لا اینڈ آرڈرز اچھا ہو، اور ہمیں یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے کرم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یورپ سے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، مڈل ساری دنیا میں لا اینڈ آرڈر آزاد کشمیر میں اس وقت، اور کرمنل ریٹ بھی ہمارے ہاں 0.0 کوئی آدھا % ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے اگر اس پر کام کیا جائے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پاکستان پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا یا کسی اور کا، سوال یہ ہے کہ احساس ذمہ داری، اپنے لوگوں کے لیے سوچ رکھنا، اپنے ملک کو اٹھانا۔ آزاد کشمیر میں واحد خطہ ہے کہ جب مائنز بھی ہیں، منرل بھی ہے، ہائیڈرو پاور بھی ہے، فروٹ بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، ٹورسٹ بھی ہے، مطلب وہ نعمتیں ہیں جس طرح بلوچستان میں اس طرح آزاد کشمیر میں ہیں، اور آزاد کشمیر میں ایزی اپروچ بھی ہے، لا اینڈ آرڈرز بھی ہے، صرف اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر توجہ دی جائے تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دیکھنا، ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہمارا سب سے اچھا خوبصورت ایریا ہے میرپور جو انٹرنیشنلی کنیکٹ ہے، پھر پاکستان کے ساتھ ہے اور ساری دنیا بیرون ملک ہے، بمبر کا ایریا ہے، کوٹلی ہے، اور دنیا انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہی ہے۔ اس وقت جب میں تھا پرائم منسٹر، میں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا میرپور کا، ٹھیک ہے، تاکہ دنیا کے انویسٹر یہاں آئے، پاکستان کے یہاں آئے۔ تو بہرحال کوشش تو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی کہ لوگوں کو روزگار ملے، چونکہ اب بچے ہمارے میڈیکل کالجوں کی وجہ سے، یونیورسٹیوں کی وجہ سے بہت پڑھ لکھ گئے، اور ان کی اخلاقی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوا کرتی ہے، ان کے جابز کے لیے، ان کے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، ان کو قرضہ حسن دینے کے لیے، ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہماری نوجوان نسل جس میں سوچ ہے، فکر ہے، سنجیدہ ہے، کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جاتے ہیں تو یہی پاکستانی، یہی کشمیری جو نام کماتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کے کریڈٹ میں ہے کہ میڈیکل کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، آپ نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے تحفے کے طور پہ وہ لیے بھی ہیں حکومت پاکستان سے، کیا کہیں گے کہ ٹورزم کے محکمے کو کتنا مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور کتنی ان لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ پنجاب سے یا کسی بیرون ممالک سے ان کو ٹریننگ کروائی جائے تاکہ ٹورزم مزید فروغ پائے؟ میں جب 2001 میں ہیلتھ منسٹر رہا تو میں نے سوچا کہ میرے خطے کی ضرورت کیا بارڈر ایریا کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، انکنڈیشنلی خیر کی سوچ زیادہ رکھنی چاہیے۔ یہ کہانی کسے میں سنتا ہوں، یہ بجٹ نہیں ہے جی، اس میں یہ پرابلم ہے جی، اس میں یہ بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو دنیا ساری گواہ ہے کہ جو ہیلتھ میں کام کیا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو میڈیکل کالج بنائیں گے۔ لیکن آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے سر؟ کہ ایک طرف
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے دیانتداری اور ایمانداری سے چل رہے ہیں، دوسری طرف لوگ احتجاجی مظاہروں کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اب کہاں تک بات پہنچی جو بیلات کے حوالے سے تھی؟ جب کوئی آپ کے پاس آئے ریاست کا شہری تو اللہ کے نزدیک آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس کو اٹینڈ کرو، اسے پوچھو. یہ کوئی نہیں کہ محلات کے دروازے بند مت رکھو. آپ جو بھی کوئی منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، حکومت ہے، بیوروکریٹ ہے، دروازے کھلے رکھو. آپ آئیں گے، بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، جائیں گے. یہی ضرورت ہے. لوگوں کو روزگار چاہیے. بس چیزیں سامنے آتی ہیں نا، پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا کیا چاہیے. نوجوان بے روزگار ہے، بچیاں ہماری اتنی پڑھ لکھی ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی، اور اوور آل آج آزاد کشمیر کی تعلیم کا ریشیو ہے 85%. بھائی ان کو اب سنبھالنے کی ضرورت ہے اللہ کے واسطے. لیکن ان کو سنبھالنے کے لیے جو آپ جیسے زیرک سیاستدان ہیں، کہیں کوئی بیٹھک کرنے کا منصوبہ ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، آگے آنے والا مستقبل جو ہے وہ کیسے ان کا محفوظ رکھنا ہے؟ معروف تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. زندگی میں یاد رکھنا، ہمارے ہاں اس بہت فقدان ہے. سیاستدان بیٹھتے نہیں آپس میں. کیوں اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں سیکھتا تھا، بیوروکریٹ سے بھی سیکھتا تھا، نارمل لوگوں سے پوچھتا تھا، پھر منسٹروں کو بلا کے مشاورت کرتا تھا، پھر بڑے بڑے جو ایسے ذمہ دار سنجیدہ لوگ تھے پرانے وقتوں کے جو بیرون ملک روزگار مزدوری کر کے آئے ہیں یا آزاد کشمیر یا پاکستان میں کام کیا ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ڈسکشن کرتا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کس طرح کیا جائے. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں منسٹر ہوں تو میں کسی سے کیوں پوچھوں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ممکن ہے آپ جیسے ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایک عام آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جو نالج ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی. تو ڈسکشن سے بندہ سیکھتا ہے، بات کرتا ہے. ہمارے ہاں جو بڑی پرابلم یہی ہے، اور خاص کر کے اوور آل کہ یہ جو ہم سارے ہی لوگ ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لائق ہیں. لائق شاید کوئی نہیں ہوتا جس کے کام کرو. صحیح بات ہے. مخلوق خدا کی. صحیح بات ہے. آپ بھلے کے لیے اچھا ہر فرد و بشر کشمیر کا چاہے کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا، سارے ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں. ان کو اتنا پیار دو، محبت کے پتہ چلے کہ واقع. اور یہ میں کرتا رہا. میں تو بیٹھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتا تھا ان کے ساتھ. صحیح بات ہے. لیکن سردار صاحب ایک جو بات دیکھیے کہ یہ جو 10 سال گزرے، ان 10 سالوں میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ لاکھوں لوگ آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات کا وزٹ کرنے کے ایک شکوہ ضرور ان کا ہوتا ہے کہ بہت پرخلوص لوگ ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کشمیر کے جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں دیسی کھانے ملیں گے، کوئی ایسی دیسی چیزیں ملیں گی، وہ نہیں ملتی. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں پتہ پرابلم کیا ہے، بیسیکلی لوگوں کی بھی اتنی غلطی. ہم تھے جنگجو لوگ، تحریکی لوگ. ہمارا کانسیپٹ کچھ اور تھا، اس طرف کانسیپٹ کم تھا بزنس کی طرز پر. ٹھیک ہے، اب حالات دن بہ دن بدل رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ٹورزم پر سڑکیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. اب آنے جانے میں سہولتیں ہو گیا، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس چیزیں بن گئی ہیں. اور بالکل فیکٹ کہا ہے کہ جو کھانے ہیں دیسی ہیں، یا آپ کی دستکاری ہے، یا آپ کی کشمیر پہ جو اوریجنل کشمیری جو تھا، وہ چیزیں بالکل ہی نہیں ہیں. اس پر توجہ اگر اپنی ثقافت کو لوگ اپنی ثقافت کو لوگ بھول رہے ہیں. دیکھنا کشمیر تو اللہ کی یہ کرم ہے اس پر کہ اس مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں، اس آزاد کشمیر کو دیکھیں. آپ دیہاتوں میں جائیں تو آپ کو الگ پتہ چلے گا کہ لوگوں کی کتنی بڑی سوچ، کتنا بڑا معیار، کتنا بڑا کریکٹر ہے. اور یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. دیکھیں میں نے اپنے وقت میں کیا تھا، آپ یہ ذرا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے اسپیشل وداؤٹ انٹرسٹ ایک بجٹ بنایا بہت بڑا. اس پہ کہا کہ سرکار جو ہے وہ انٹرسٹ جو بینکوں کا دے اور لوگوں کو لون دے، اور کرے کیا، یہ ذرا سننے کی بات سامعین کے لیے بھی. میں نے کہا ڈرائی کلین کے کھولیں، ڈرائی کلین، شوز میکر، باربر، ٹھیک، اور یہ جو خیرات مشینیں ہیں جو ٹرنر، ٹیکنیکل کام کی طرف. یہ ہر کوئی جو ہے نا، ہر اس طرف جاتا ہے جو ایک آدمی کرتا ہے 10 آدمی اسی کے پیچھے جاتے ہیں. یہی بات ہے.
टेक्निकल नो हो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपके लोगों में जब तक ये ज़हनी फिक्री तौर पर टेक्निकल काम नहीं होंगे, तालीम नहीं होगी, बात बनेगी नहीं। ऐसे ही हमारी मुश्किलात क्या हैं कि हम इस तरफ ध्यान दें, हम बड़े बड़े काम करते हैं, ये सुपर मार्केट खोल गया जी, ये ट्रांसपोर्ट, ये फलाना, ये नहीं। और टूरिस्ट जो है ना दुनिया में, जितने आप जाए ना आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे, जब मैं हाइड्रो पावर का 2003 में मैंने ये अल्लाह की देन है कोई मेरे ख्याल, तो मैंने से जो सर्वे कराया था आइडेंटिफाई, आज भी बहुत सारे एरियो में आज़ाद कश्मीर में लोकल बिजली पैदा हो रही है। यही है। और उस वक्त मैंने कहा था कि आज़ाद आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इतनी शार्टेज हो जाएगी, आज़ाद कश्मीर में ये नियामत है पानी जो जा रहा है, सही बात है। इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आप रूबी, माइंड, नीलम में जाएं, दुनिया के जिस कॉर्नर पे जाएंगे, तो जो कुछ कश्मीर में है वो तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। यही बात। हिंदुस्तान क्यों परेशान है, वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं रास्ते हर चौथे दिन नया क्लेम खड़ा कर देता है। यही बात। तो ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन जिस तरह नीलम की आपने बात की, नीलम वैली के अंदर जिस तरह दरख्तों की कटाई होती है, आप समझते नहीं हैं कि जब भी ये कहा जाए कि नहीं पाबंदी लगनी चाहिए, फिर लोग ज़ाहिर है ईंधन के तौर पे भी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, इतनी कीमती लकड़ी, उसके लिए मुतबादल के तौर पे आइडल के मंसूबे लगा के हुकूमत आज़ाद कश्मीर उनको तो बिजली मुफ्त दे सकती है और अपनी लकड़ी बचा सकती है। देखिए दो बातें हैं ना, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में फॉरेस्ट की कमी कोई नहीं है। जहाँ आपकी कटाई हो वहाँ आप नए दरख्त नए पूरा उस पर करें। मज़े की बात यह है कि लोग अपने हाथों से काम काज शुरू कर देते। अब तूफान महंगाई इतनी हो गई है कि बिजली के बिलात ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि गरीबों के बस की बात ही कोई नहीं रहती। लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत खुद प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? आज़ाद मसला क्या है फिर? सर पहले हमारे वक्त में था, हमारे पास जो मसला बना था ग्रिड स्टेशनों का था, और हमने उस वक्त कोशिश की थी कि वापडा के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर सारे ग्रिड स्टेशन टेक ओवर कर लें और सारा कुछ आज़ाद कश्मीर में, और ये पाकिस्तान को बिजली दे, ताकि ना पाकिस्तान का शिकवा रहे ना कश्मीरी के लोगों का शिकवा रहे। मुफ्त में पाकिस्तान को भी बदनाम किया जा रहा है कि जी पानी हमारे हैं और हमसे जुल्म हो रहा है। ये सारी शोशे हैं। ये शोशे की वजह से पाकिस्तान के बारे में जो लोगों की सोच कमज़ोर कर रहे हैं, बेसिकली ये वो सोच है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, और जो इस बात का एहसास ही किसी जाके हिंदुस्तान में पता करने के वहाँ आज जो नारे मार रहे थे हिंदुस्तान उस वक्त, तो आज उनका अशर क्या हो रहा है। माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं रही, रहने उठने को पता कोई नहीं। तो ये कश्मीरियों का उम्मीदों का जो महवर मरकज़ है पाकिस्तान है। लेकिन सरदार साहब, जो हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इतनी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं कि वो साना उगलती हैं अगर उन पर तवज्जो दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो बंजर पड़ी हुई हैं। आप समझते नहीं हैं कि इस तरफ अब आना होगा और वहाँ जो कीमती फल फ्रूट हैं वो पैदा करने होंगे, ज़राअत पे तवज्जो देनी होगी, चूँकि जदीद ज़राअत अब दुनिया में आ गई है। तो इस तरफ अगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम इस तरफ जाएँ तो यकीनन आज़ाद कश्मीर की ज़मीनें वाकई साना उगल सकती। बरखरदार, आप जो आज बात कर रहे हो ये हमारे आबाद 40 साल पहले कर रहे थे, और ये बात मैंने 25 साल पहले कही थी कि आने वाला वक्त दिन ब दिन मुश्किल जा रहा है। क्या वजह है कि हमारे पास लैंड होल्डिंग कम थी, मगर 10 माह का खर्चा मकई भी, चावल भी, गंदम भी, साग भी, प्याज भी, हर बीज सब्जी हम वहाँ से पैदा करें। लोग काम करते थे हाथों से, भेड़ बकरियाँ थी, माल मवेशी था। हर बंदा सोचता था कि भाई मैंने घर का देसी दूध पीना है, बच्चों को दूध देना है। अब ज़माना इतना, ये टीवी और ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई, लोग उस पर ध्यान ही कम दे रहे। आज भी आज़ाद कश्मीर में जो हम सब, मैं सबको ये कहता हूँ कि मैं पहले ज़ाती, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अजीज़, लीडर, वो पहले तवज्जो दें अपने घरों पर एग्रीकल्चर के हवाले से। सियासत, सियासी वर्कर पेट पर पत्थर रख के वो काम करता है मखलूक खुदा के लिए। उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो कि पहले अपने माँ बाप, अपने घर, अपने काम काज पर तवज्जो दे। सियासत को रोज़गार मत बनाएं, सियासत कभी रोज़गार नहीं हो सकता। समझ अपनी अपनी बात है। लेकिन डेयरी की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो उस तरफ भी काम किया जा सकता है कि वहाँ गोश्त, दूध
وہاں کا اپنا ہو سکتا ہے. میں بچپن سے لے کے آبا سے لے کے آج تک میرا خاندان سارا ہم بڑے کھاتے پیتے گھر ہیں, محنت مزدوری کر کے سب میں لوٹ, مگر آج بھی ہم نے وہی چیز اپنی لائف سٹائل وہی رکھا ہوا ہے. گاؤں میں جائیں اپنا ہر چیز وہی ہے, نارمل لائف, کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ لوگوں نے جو خام خواہ بوجھ اٹھایا ہوا نا اپنے آپ پر کہ کپڑے ایسے پہن لو. گھر دیکھیں ہمیشہ گھر سے تربیت ملتی ہے بچوں کو. اللہ کے واسطے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہ دھیان دیں, اپنے بچوں پہ دھیان دیں, اپنے سکولوں پہ دھیان دیں, ہسپتالوں پہ دھیان دیں, اور کوشش یہ کریں کہ رزق حلال اللہ نصیب میں کرے. کوئی عیب نہیں ہوتا, آپ اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سی جوتی ہے, کون سے کپڑے. دل مطمئن کریں, ہاتھوں سے کام کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور اللہ نے ہر مہربانی کی ہوئی ہے انسان پر, کوئی کمی نہیں ہے انسان, صرف انسان خود جو ہے نا وہ ذرا جلدی میں ہے. جلدی میں نہ کریں, آپ مخلوق کا ساتھ بھلائی کریں, لوگوں کی عزت کریں, غریب کے اوپر ہاتھ رکھیں, ماں بہن بیٹی کی عزت کریں, آپ کا نظام ہی بدل جائے. بالکل صحیح ہے, نظام بدل بھی سکتا ہے. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی زمینوں پہ بھی توجہ دینی ہوگی, اور زراعت کے ساتھ ساتھ ٹورزم پہ توجہ دیں گے تو یقیناً جو بے روزگاری ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اب سردار صاحب سے بات کریں گے ہندوستان کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ کشمیر کے خلاف, جس طریقے سے ہندوستانی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل خلاف ہے, اور پھر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی حیثیت بالکل زیرو ہو گئی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جی ہندوستان انشاءاللہ اب زوال کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسے معاملات کو اس نے چھیڑنا شروع کر دیا نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. مثلاً وہ کوئی ایسا وقت نہیں جانے دیتا اپنے ہاتھ سے کہ وہ کوئی نہ کوئی کشمیر پہ کوئی نیا تجربہ کرے. کیا کشمیری جتنے اس نے تجربے کیے ہیں آج تک وہ کشمیریوں کو مطمئن نہیں کر سکا. وہ اربوں ڈالر لگا کر بھی کشمیریوں کو خرید نہیں سکا. وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. جو کوئی 370 اور 35A اس نے کیا ہے, یہ وقت ہے کہ دن اور رات مختلف ڈیلیگیشن بنا کے کشمیر کے لوگوں کے, اس میں آپ کے حریت کانفرنس پرائرٹی نمبر 1 ہو, اور اس میں تھنک ٹینک ہونے چاہیے, میڈیا کے لوگ ہونے چاہیے, پریس کے لوگ ہونے چاہیے, سابقہ ریٹائرڈ جج ہونے چاہیے, سابقہ ریٹائرڈ جنرل ہونے چاہیے, سابقہ جو ہے نا پولیٹیشین جو سیاست ہیں وہ ہونے چاہیے. اور آپ پبلک کشمیریوں کو باہر بھیجیں. کیا ہے اس میں کوئی مطلب 1-2 ارب روپے خرچ ہوگا, تو آپ پوری دنیا کے کریں. جو میرے جیسا جو شخص ہے, جو اللہ نے جس کو دیا ہوا تھوڑا بہت, وہ خود اپنی جیب سے خرچ کرے. تو پوری دنیا میں جائیں, نوجوان سٹوڈنٹ جائیں, بچے اور بچیاں جائیں, اپنے ملک کی وہاں جا کے بات کریں. اور اگر یہ اس وقت پاکستان نے یہ کر دیا تو پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوگا. یہ وقت ہے, یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہو سکتا. اس وقت کشمیریوں کو لیڈ دیں اور ان کو دنیا کے ہر ملک میں بھیجیں, مختلف ڈیلیگیشن بنا کر بھیجیں. مطلب 5-5 4 آدمی پوری دنیا میں جائیں, ایمبیسی وہاں انتظام کریں, فارن آفس اس کو گائیڈ کرے, اور پوری دنیا میں جائیں. UK میں ہماری دنیا بیٹھی ہوئی ہے, وہاں جا کر کے آپ میٹنگیں کریں, وہاں ڈسکشنز کریں, وہاں جلسے کریں, لوگوں تک پہنچیں. اس وقت ہنگامی حالات کا اعلان کر دینا چاہیے تھے. آزاد کشمیر کی حکومت کو خود لیڈ لینی چاہیے, دوسرا کوئی آگے نہیں کہے گا. ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو خطہ ہے سر, اس خطے کا جو ممالک ہیں ان کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے کہ اس تباہی کو روکنے کے لیے وہ بھی کردار ادا کریں. اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو آپ اس خطے کا جو نقشہ ہے وہ کیا پھر دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ عجیب, آج دنیا کی جو خوراک ہی ہے نا, جو آپ کھا رہے ہیں پوری دنیا, تو اللہ رحم کرے. آپ سمجھتے ہیں لفظ کو؟ اب وہ ذمہ دار نہیں رہے, وہ لیڈرشپ دنیا میں نہیں رہی ہے, وہ لوگ نہیں رہے ہیں. تو کیا ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی کریں گے؟ ہم جا کے ان کو جگائیں. دیکھنا, اخلاقی ذمہ داری تو UN کی ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے تو ساری OIC کی ہے. وہ اپنی طرف کاوش کر رہے ہیں, ہمارے ایمبیسیز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں,
مگر زیادہ ذمہ داری ہماری بن رہی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس پر زیادہ توجہ دیں. کشمیری خاص کر کے ڈائسپورا موجود ہے, ایک سے ایک لوگ وہاں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان اس پر لیڈ اس لیے لے کہ یہ ہمیشہ پاکستان ہمارے موقف کی ہماری بات کرتا ہے ہمیشہ, اور یہ موقع ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا میں بات سنی جا رہی ہے کشمیریوں کی. یہ وقت جو ہے نا بار بار ہاتھ نہیں آئے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, سردار محمد یعقوب خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.